میرے سامنے مسلمان بھی ہوگا اور میرے سامنے وہ کافر بھی لایا جائے گا۔ کون سا کافر؟ جو مسلمان ملک میں رہتا تھا، جزیہ دیتا تھا اور جزیہ دے کے وہاں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ مسلمان نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن جی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہیں، کسی مسلمان نے زیادتی کی ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ، وہ سکون سے رہ رہا تھا، اس نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کے او خاندان کو قتل کر دیا، تو قیامت کے دن یاد رکھے میں رب کے ہاں اس بندے کو انصاف دلاؤں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اب اسلام یہ توازن رکھ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے ملک کے اندر شروع ہو جاؤ اور جہاں جو ملے اسے مارنا شروع کر دو، اسے قتل کرنا شروع کر دو، نہیں، کچھ اسباب پائے جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ویسے زبان کے ساتھ جہاد کرتے ہو کرو، حق بات کہو، قلم کے ساتھ ہے، قلم کے ساتھ کرتے ہو کرو، حق بات لکھو۔ کسی مظلوم کے ساتھ چل کے گئے ہو، اس کی تائید کی ہے، اس کی حمایت کی ہے، تھانے میں کچہریوں میں اس کے ساتھ گئے ہو، یہ بھی جہاد ہے، اسے بھی جہاد کہتے ہیں۔ یہ جہاد کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن جب میدان کے اندر آمنے سامنے ہو جائیں کفار کے ساتھ تو پھر قتال فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ لڑائی کریں، قتال کریں۔ کون جی؟ فی سبیل اللہ، اپنی مرضی اور اپنی منمانی نہیں، جو لڑائی کرنی ہے وہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں مظلوم کی مدد کے لیے، دین توحید کے غلبے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے، کافروں کے مقابلے میں اپنے وطن، اپنی جان، اپنا مال، اس کی حفاظت کے لیے دفاع میں جنگ لڑی جائے، تو فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ کون کریں؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں۔ کیا مطلب جی بیچ ڈالا؟ مطلب یہ ہے ان کے مکان بھی ہیں، ان کی زمینیں بھی ہیں، ان کی جائیدادیں بھی ہیں، اور ان کی آل اولاد بھی ہے، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کے باقی سلسلے بھی ہیں، پر وہ کہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہ جانا ہے سب نے ایک دن، ہم دنیا میں وقت گزارنے آئے ہیں اور اللہ کا حکم سب سے پہلے ہوگا۔ رب کا حکم آیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کی ہے۔
میرے بھی وعدے ہیں، اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو لگاؤ گے، میرے بھی وعدے ہیں، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ یہ میرے وعدے ہیں۔ اس لیے جو لوگ دنیا کی زندگی کو انہوں نے خیر آباد کیا ہے، ظاہراً تو ہر چیز نظر آتی ہے، دنیا کی چمک یہ دعوت دیتی ہے اور آگے بڑھ، کیا ضرورت ہے قتال کہنے کی، کیونکہ دنیا اسے ٹیررزم کہتی ہے، دہشت گردی کہتی ہے، دہشت گرد بنا کے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے خام خواہ یہ باتیں کہنے کی، پر اسے پتہ ہے یہ دنیا آج ہے تو کل کوئی نہیں۔ جس مقام پر جانا ہے اس مقام پر سب نے پہنچنا ہے، پر دیکھا یہ جائے گا کون کس ڈھنگ سے آیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جان تو دینی ہے، وہ تو ضرور آئے گی موت، بستر پر آئے، مکان میں آئے یا باہر آئے یا دکان پہ آئے یا میدان میں آئے، آنی تو ہے، پر تمنا یہی ہونی چاہیے میرے مولا مجھے جہاد، مجھے قتال کی، مجھے اپنی راہ میں میرے مولا جان دینے کی توفیق دینا۔ جہاد میں موت آئے، قتال میں موت آئے، بستروں کی موتیں، گھر کی موتیں، ویرانیوں کی موتیں، اللہ ان سے محفوظ کرنا۔ صحابہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دعا یہ کر رہے ہیں، پروردگار مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا۔ یعنی یہ مقام بڑا اونچا ہے، یہ درجہ بڑا اونچا ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اور فرمایا جو لوگ دنیا کی زندگی کو جنہوں نے بیچ ڈالا ہے، کس کے مقابلے میں؟ بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا ہے، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ کچھ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے احادیث میں واقعات آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے خاوند کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ مکے میں رہا کرتی تھی۔ اللہ نے دونوں کو اسلام دے دیا تھا، خاوند بھی مسلمان ہے، حضرت ام سلمہ بھی مسلمان ہے، اور ادھر ہجرت کا معاملہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہجرت کرنی ہے، مدینے آؤ۔ اب یہ تیار ہوئے ہیں، خاوند بھی، بیوی بھی اور بچے بھی۔ جب مکہ سے تھوڑا سا نکلے ہیں، دونوں کے خاندان آ گئے، ام سلمہ کا خاندان بھی آ گیا ہے اور ان کے خاوند، ان کا خاندان بھی آ گیا ہے۔
اور وہ کہنے لگے یہ بچے یہ تو ہمارے خاندان کے ہیں، ہماری نسل ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ ہماری نسل ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ لڑکی والے کہنے لگے یہ تو لڑکی ہمارے خاندان کی عزت و آبرو ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ معاملہ یوں بن گیا، زور آزمائی انہوں نے کی۔ حضرت ام سلمہ کا خامد وہ اکیلا رہ گیا ہے، اور بچوں کو وہ لے گئے، ان کے خاندان والے لے گئے، اور لڑکی ام سلمہ ان کو ان کے خاندان والے لے گئے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ کے گھر والے کو کہنے لگے ہیں یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے تو کہیں سے لے کے نہیں آیا، یہ مال و متاع یہ سارا ہمارا ہے، یہ ہمیں دے کے جا۔ کپڑے بھی مال و متاع بھی انہوں نے لے لیا ہے۔ اس حالت میں انہوں نے ہجرت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی میرا حال یہ ہے، میری بیوی مجھ سے دور کر لی گئی ہے، میرے بچے مجھ سے دور کر لیے گئے ہیں، اور میرا مال و متاع مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، میں اس طرح آپ کے پاس یوں ٹھوکریں کھاتا کھاتا، ایک وقت وہ بھی تھا عرب کے اندر کوئی نیا کپڑا آتا تو سب سے پہلے میں پہنتا تھا، ابو سلمہ میں پہنتا تھا۔ آج وہ وقت ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پر میں اللہ کے نبی سب کو چھوڑ کے دین اسلام کے لیے آپ کے لیے آ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعا بھی کی اور کہا میرا رب تیرے لیے کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ اور ادھر حال کیا بنا ہوا ہے، ام سلمہ وہ صبح نکلتی باہر، اس مقام پر آتی جہاں بیٹے جدا ہوئے تھے، جہاں خامد جدا ہوا تھا، وہاں کے روٹی چیختی چلاتی او ظالموں تم نے میرے ساتھ یہ کیا، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم صرف اتنا ہی تو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور تو ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم تمہارے لات منات عزا ہو بول انہیں نہیں مانتے، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، اور تم ظالموں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا، میرے بچوں کو جدا کر دیا، میرے خامد کو جدا کر دیا۔ یہ دن کئی دن یہ معمول لگا رہا، آ جاتی صبح دہائیاں دیتی رہتی، شام کو یوں ہی چلی جاتی۔ لوگوں نے سمجھایا ظالموں اس کی بد دعا نہ لو، کہیں یہ نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، اس کے بچے بھی دے دو اور اس کا جو کچھ ہے دے دو، خامد تو تم نے چھین لیا ہے، یہ حوالے کر دو اس کے۔ انہوں نے بات مان لی، بچے دے دیے ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے لیے کوئی مطلب، کوئی غرض، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی مکان، کوئی اونچے عہدے، کوئی مرتبے، کوئی اور چیز نہیں، صرف دین اسلام کے لیے یہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ اب ایک آدمی جسے کہا میں مدینے جانا چاہتی ہوں، میرا خامد وہاں ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں، اپنا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگا اچھا تو سردار کی بیٹی ہے، اس نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، میں ہوں تو کافر، مانتا نہیں ہوں تمہارے نبی کو،
پر میں اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں، تیرے باپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں تجھے خیر و عافیت سے مدینے پہنچا دوں گا۔ اونٹ پہ بٹھا کے مدینے لے گیا ہے، اور مدینے جب خامد اور بیوی ملے، بچے ملے، تو وہ منظر بھی بڑا عجیب ہی تھا، رو رہے تھے۔ میرے رب نے اس لیے کہا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ کیا کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے ہجرت کرنی ہے۔ اب زمینیں ہیں ان کی مکے کے اندر، رشتہ داریاں ہیں مکے کے اندر، کسی کا بھائی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی کیا رشتہ داری ہے، اور چلتے چلاتے کاروبار بھی ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور اپنے نبی کی آواز پہ لبیک کہا ہے اور مدینے ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ فرمایا میں رب کیا کہتا ہوں، من یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرے، پھر ہوگا کیا؟ فیقتل، شہید کر دیا جائے گا۔ لڑ رہا ہے دین کے غلبے کے لیے، لڑ رہا ہے مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، اب لڑائی کر رہا ہے، فیقتل، وہ مار دیا گیا، وہ شہید کر دیا گیا، او یغلب، یا غالب آ گئے، وہ دوسرے شکست کھا گئے۔ ہم دونوں سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم اجر دیں گے، نوتہی ہم دیں گے، اجرًا عظیما، بڑا اجر عنایت کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، جو ہماری راہ میں لڑتا ہے ہم اس کو اجر سے محروم نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحا، ایک شام یا ایک صبح اللہ کی راہ میں قتال کرنا، خیر، وہ بہتر ہے جو کچھ دنیا میں ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں ایک طرف اور اللہ کی راہ میں قتال کرنا وہ ایک طرف ہے، اللہ کے ہاں اس کی افضلیت ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور ان پر وہ آنکھ جو پہرا دے رہی ہے، مجاہدین لڑ رہے ہیں، رات آرام کرنے لگے ہیں اور ایک کو چوکیدار نگران بنا دیا ہے، فرمایا جو آنکھ یہ پہرا دے رہی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہتا ہوں، بتلاتا ہوں، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میری راہ میں چلو تو صحیح، میری راہ میں مال دو تو صحیح، میری راہ میں اپنی جان لٹاؤ تو صحیح، میں رب وہ مل ڈالوں گا جو کبھی کسی نے ڈالا نہیں ہے، میں وہ مقام دوں گا
میں وہ مرتبے دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میرے وعدے ہیں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم بہت بڑا اجر ان قریب عنایت کریں گے۔ پھر میرے رب نے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دکانوں سے چمٹے بیٹھے ہو، کاروبار سے چمٹے بیٹھے ہو، دنیا کے عہدوں سے چمٹے بیٹھے ہو، اپنے ملک کی سرحدوں زمینوں سے چمٹے بیٹھے ہو۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو۔ میرے مولا کیوں قتال کریں، کیوں لڑائی کریں؟ لڑائی کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، اور پروردگار آپ تو حکم دے رہے ہیں لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ میرے مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ، معاملہ کھل جائے گا۔ معاملہ یہ ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کمزور لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے۔ یہ بچے، یہ عورتیں، یہ جوان، یہ کیا ہیں؟ المستضعفین، کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ برما کے مسلمان، یہ کشمیر کے مسلمان، یہ فلسطین کے مسلمان، یہ یمن، شام، عراق، اردن، جہاں جہاں یہ کافر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہ وہاں کے مسلمان مظلوم ہیں، کمزور ہیں۔ میرا رب کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قتال کے لیے نہیں نکلتے ہو، تم اپنے آپ کو بچانے لگے ہو، تم اپنے کاروبار کو بچانے لگے ہو، تم اپنے ملکوں کو بچانے لگے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ جہاں بھی مظلوم مسلمان ہو اس کی کیا کرنی چاہیے ہے جی؟ مدد کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہے جیسے وجود میں آنکھ ہوتی ہے، اگر آنکھ میں درد ہو تو سارے وجود کو درد ہو جاتا ہے، اگر پاؤں کو درد ہو تو سارے وجود کو درد ہوتا ہے، اگر سر کو ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ مسلمان، ایک مسلمان جہاں بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، باقیوں کو بھی وہ درد کیا کرنا چاہیے؟ محسوس کرنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے۔ میں رب نے ساتھ دینے والوں کو یہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اہل ایمان ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جائے جہاد واسطے نکلو، قتال واسطے نکلو، تے نال ہی کی ہوندا ہے تسی پج پج کے گھر جان لگ پیندے ہو۔ کاروبار جی کی بنے گا، گھر والے دا کی بنے، زمین کے ساتھ چمٹنے لگ جاتے ہو۔
ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اور دنیا کی زندگی وہ تو تھوڑا سا سامان ہے، معمولی سا سامان ہے۔ فرمایا میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں جو کمزور ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں۔ کیا فریاد ہے؟ فریاد یہ کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ وہ مظلوم دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ جس کے رہنے والے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ یہ بستی سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یہ مکہ کی بستی ہے، اور اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، ظلم اور زیادتیاں بڑھتی گئیں۔ حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت بلال اور حضرت زنیرہ، عمار، یاسر، حضرت سمیہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ مظلوم ہیں، بے کس ہیں، ناتوا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ ایک بار بھی اور دوسری بار بھی کہا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، ان پر ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور ظلم اور زیادتی حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ ابو جہل نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اور حضرت ام فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، عبداللہ ابن عباس ان کی والدہ ہیں، ان سے بھی ظلم و زیادتی ہے۔ ولید ابن ولید، اس سے بھی ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ سارے بے قرار دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کیا کر، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القریہ، اس بستی سے، یعنی مکہ سے میرے مولا کوئی اسباب بنا۔ کیوں؟ مکہ تو رہنے والی بستی ہے۔ فرمایا الظالم اہلھا، ادھر رہن والے کی ہو گئے نے، ظالم ہو گئے۔ مظلوم دنیا میں یہ دعائیں کرتے آ رہے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اور افغانستان کے مسلمان، انہوں نے رب کی وہ بات مان لی ہے۔ وہاں بچوں پر، عورتوں پر، نوجوانوں پر اس لیے ظلم ہوتا تھا جسے پکڑتے یہ ملا ہے، یہ مولوی ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، اس کو پکڑ لیتے اور زندہ کتوں کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں یہ افغانستان میں چل رہی تھی۔ وہ قندوز جہاں امریکہ نے بمباری کی تھی، جہاں پر بچوں کے قرآن مجید حفظ مکمل ہوا تھا اور ان کی تقسیم اسناد چل رہی تھی، امریکہ کے جہازوں نے بمباری کی ہے، سینکڑوں حافظ شہید ہوئے ہیں، وہ بچے شہید ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی ظلم اور زیادتی انہوں نے نہیں کی۔ اب یہ دعائیں رب سے کر رہے ہیں، میرے مولا اس بستی کے رہنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکالنے کے 2 راستے ہیں۔
میرے مولا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. جملہ بڑا قابل غور ہے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. میرے مولا اپنی جناب سے. سانو ظاہراً اسباب نظر کوئی نہیں پہ آندے, سارے ایکو جہی پہ لگ دے نے, ظلم تے زیادتیاں ودیاں جا رہی نے. میرے مولا کوئی سبب نظر نہیں آندا. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اپنی جناب سے, اپنی طرف سے ہمارے لیے حمایتی بنا. ولیہ کہتے ہیں حمایتی. دعا کرنے والوں نے دعا کی, میرے رب نے دعا کو قبول کر لیا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے لوٹے ہیں. یہ دعا کی قبولیت ہے, یہ فاتح بن کے لوٹے ہیں. یہ اللہ نے تائید پیدا کر دیا ہے, حمایتی پیدا کر دیا ہے. اور کئی ایسے مقامات جہاں نظر ڈالتے جاؤ دعاؤں کرنے والوں نے دعائیں کی ہیں, تو میرے رب نے دعاؤں کی لاج یوں رکھی ہے. دعاؤں کرنے والوں نے دعا کی, میرے اللہ نے ولیہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دیا ہے, محمود غزنوی بنا دیا ہے, احمد شاہ عبدالی بنا دیا ہے. اور مظلوموں نے دعا کی ہے تو میرے مولا نے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. ولیہ کی لاج یوں رکھی ہے, میرے مولا نے ملا عمر پیدا کر دیا ہے. ایک بندہ تنہا ساری زمین میں ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے اپنے ساتھ بندے ملائے. ہمیں یہ برداشت نہیں, عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے. برطانیہ بھی چڑھائی کرنے آیا ہے, روس بھی چڑھائی کرنے آیا ہے, امریکہ بھی آ رہا ہے. یہ ساری چڑھائی کرنے آئے ہیں, مسلمانوں کو مارنے آئے ہیں. اب ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. فرد واحد کھڑا ہوا, میرے اللہ نے جماعت بنا دی ہے. بندہ ظاہراً تو یہ کہتا ہے میں کلاواں کی بنے گا, ہاں اپنے موقف میں سخت ہو, پکا ہو, اور اس کا نظریہ درست ہو. بندے مارنا مقصد نہیں, دین اسلام کا غلبہ مقصود ہو, دین اسلام کو نافذ کرنا مقصود ہو. یہ ہو تو پھر اللہ کی تائیدیں آ جاتی ہیں, نصرتیں آ جاتی ہے. یہ مظلوم بھی دعائیں کر رہے ہیں, میرے مولا ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا. یہاں تو سارے دشمن بنے ہوئے ہیں, مارنے کو دوڑے ہیں. ابو جہل کا راج ہے, عتبہ کا راج ہے, شیبہ کا راج ہے, عبد یلیل کا راج ہے, امیہ کا راج ہے, ابی ابن حلف کا راج ہے. میرے مولا ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا. میرے رب نے کہا او میرے بندو گھبراؤ نہیں, ان میں سے میں عمر پیدا کرتا ہوں. انہی کی برادریوں میں اللہ نے سیدنا عمر فاروق مسلمانوں کے ساتھ کھڑے کر دیے ہیں, علی المرتضی کھڑے کر دیے, ابو بکر صدیق کھڑے کر دیے ہیں, سعد بن ابی وقاص کھڑے کر دیے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کھڑا کر دیے. یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ حمایتی بنا دیے ہیں. اور جس دن عمر نے اسلام قبول کیا, وہ چمکتی ہوئی تلوار بھی باہر آ رہی ہے,
اور وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں آج ہے کوئی بندہ ہمیں رو کے دکھائے، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، کوئی رو کے تو دکھائے نا۔ میرے رب نے فرمایا وہ دعاؤں کرنے والوں کی دعائیں میں نے قبول کر لی۔ وہ دعا کر رہے تھے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرے مولا اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا۔ پاکستان میں جو پرانی ہسٹری جانتے ہیں، پٹھو صاحب نے جدو دین دے چند تارے چنگے بکھائے نا، چنگا کم دین دے خلاف چکیا، علماء دے خلاف، تے شراب تے سارے چیزاں او چل رہیاں۔ ہن نظر یہی آندا سی جیڑا بندہ بولدا سی او دی صفائی، کوئی حالات نظر نہیں سن آندے اس وقت۔ رب نا اے من لدن کا سمجھان لگیا، رب او دے وہم و گمان وچ بھی نہیں، جنوں اپنا بنا کے لے آیا ہے اللہ نے اتھے ہی ضیاء الحق نو کر لیا رکھے، او دے ہتھوں ہی ضیاء الحق اگے آ گیا ہے۔ ہن ضیاء الحق فوج کا وہ جرنیل، اس کی ہسٹری اگر دیکھو تو فوج کے اندر میرا خیال ہے واحد جرنیل وہی ہوگا جس کے بارے میں اس کے سابق بھی اور بعد میں بھی یہی کہتے ہیں اے انجدہ جرنیل ہے جدی ساری زندگی فوج وچ بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد پڑھنے والا بندہ تے دین اتے کھڑا ہون والا۔ ہاں انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات آج تک بھی نظر آتے ہیں۔ مشرف آیا تو اس کے اثرات بھی آج بھی نظر پہ آندے نے سارے، اچھا آئے تو اس کے اثرات۔ اب ظاہراً تو کوئی راہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو جائے؟ میرے رب نے یوں بندہ کھڑا کر دیا ہے۔ بے نظیر یا ہتھوں باہر پہ جاندی سی تے اپنا ہی لے کے آئی سی کی فاروق لغاری، انہیں ہی صفائی پھیر دیتی ہے۔ یہ ہے یوں پریشان نہ ہوا کرو، ہون کی بنے گا، کون آئے گا؟ جس طرح آج اسباب بنے ہوئے ہیں نا، آج حالات سود دیکھو، ملکی حالات دیکھو، رشوتیں دیکھو، شراب دیکھو، زنا دیکھو، بدکاریاں دیکھو، قتل دیکھو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو رہ نہیں گیا آج اور دلیری سے ہو نہیں رہا۔ اور دین اسلام کی دھجیاں یہ پیچھے دن دیکھا آپ نے، میں تذکرہ کر رہا تھا کہ بل بھی اب پاس ہونے لگے ہیں کہ اسلام بھی پوچھ کے قبول کرنا ہے، انج نہیں کرنا۔ اب خیر تھوڑی سی ہوش آنے لگی ہے انہیں بھی، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے ظاہراً کی نظر آندا ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آندا جیڑا اس ملک اسلام دا نفاذ کر دے، یا یہ ملک اسلام واسطے لا الہ الا اللہ واسطے لیا گیا ہے اتھے بنا دے۔ پر یاد رکھیو اے مینوں تے توانوں کوئی شاید نظر نہیں آندی، جدو او دے لو لینا سدھیاں ہوندیاں نے تے پھر اسباب بن دے جاندے، پھر بندے پہنچ جاندے نے۔ امریکہ نو اگر ایک گل پتہ ہوندی کہ 20 سال بعد مینوں لتر پینے نے تے میں ذلت اٹھا کے نکلنا ہے، آنا سی انہیں کدے بھی نہیں سی آنا۔ او دی اس بے ایمان دہشت گرد، دنیا دا سب تو بڑا دہشت گرد بش، اس بش بے ایمان دی تقریر سنو نا جدوں نے حملہ کیتا سی، انہیں آکھیا صلیبی جنگ دا آغاز ہون لگیا تے او دی طاقت، او دا لبو لہجہ فرعونی لبو لہجہ سی۔ اور مجاہدین بھی کہا کرتے تھے، مجھے یاد ہے والد گرامی اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ کہا کرتے تھے جب ہم افغانستان میں روس کے جہاد کے وقت تھے، اس وقت جب روس چلا گیا، فتح ہو گئی، اس کے بعد امریکہ کا ایک راج تھا پوری دنیا کے اوپر، تو مجاہدین بیچارے کہا کرتے تھے قاری صاحب دعا کرو یہ امریکہ کسی طریقے نال ایتھے آ جائے،
साढ़े कोल पैसे कोई नहीं, वीज़ा कोई नहीं, असीं इत्थे जाइए, ये इत्थे आ जाए, किसी तरीके नाल इत्थे आ जाए तो अगला काम असीं कर लैने इहदे नाल। और रब ने की कीते है, पहुँचा दिते, आख्या तुसां की जाना है, मैं लैके आ जाना। और लै आया तो 20 साल फिर कुट कुट के भूं बनाया उहदा। हुण उहनूं सारे आखदे ने दोबारा नहीं जाना। की आखदा है? आंदा मैं अपनी नस्लों नूं भी दस जावांगा, इधर नहीं जे जाना। एक ही एक ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर, ये दुनिया की जिन्नियां सुपर पावर ने उहदा की है कब्रस्तान है। बरतानिया का कब्रस्तान भी यही बने हैं, ते रूस का कब्रस्तान भी यही बने हैं, ते अमेरिका का कब्रस्तान भी यही बने हैं। ये कि जाहिरन असबाब नजर नहीं आते, पर मोमिन हमेशा अपनी रहमत का रब की रहमत का उम्मीदवार रहता है। वो कभी मायूस नहीं होता। वो कहता है असबाब तो मेरे रब ने बनाने हैं। कभी कोई बंदा ये सोच सकता था तन तनहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा पहाड़ी पे अकेले ऐलान कर रहे हैं, और कभी वो वक़्त आएगा 20 साल के बाद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का को फतह करेंगे। ये बंदा सोच नहीं सकता था। ये कोई सोच सकता था रूम और ईरान फतह होगा? और कौन करेंगे? मक्के के सेहरा नशी, मक्के में रहने वाले, कुछ भी पढ़े हुए नहीं, पर कुरान जानते हैं। नबी के हाथों तरबियत उन्होंने पाई है। कौन कहता था सुपर पावर इनके सामने जेरे नगी होगी? पर रब ने कर दिया कि नहीं? कर दिया। रोम और ईरान वो सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई, पाश पाश हो गई। ये मुसलमान हैं, ये वो ताकतें हैं। रब जब ताईदें पैदा करता है तो फिर रब असबाब का मोहताज नहीं होता, फिर मेरा रब ताईद पैदा कर देता है। और फरमाया दूसरा पहलू ये वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, मेरे मौला हिमायती भी कोई बना अपनी तरफ से, और मेरे मौला कोई मदद करने वाला भी बना। की कर हैं जी? मदद करने वाला भी अपनी तरफ से बना। मेरे मौला यहां तो कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा, परवरदिगार ने निशानियां बतलाई है। जब मेरी मदद आती है तो फिर मैं फरिश्तों को उतार देता हूं, कहता हूं जाओ मुसलमानों की मदद करो। फिर मैं रब ताईदें यूं करता हूं, मैं मेरा परवरदिगार यूं निकाल के बंदा ले आता हूं, जाहिर नजर नहीं आता तो फिर मैं रब यूं करता हूं, मुहम्मद इब्ने कासिम को भेज देता हूं, खालिद बिन वलीद को भेज देता हूं, और सुल्तान महमूद गजनवी को भेज देता हूं। ते हुण मैं रब मुल्ला उमर दे मनन वालियां नू पूरी दुनिया ते गालिब करना है कि नहीं? किसे नू कौड़ी लगे समझ आवे या ना आवे, मनु इस नाल गरज ही कोई नहीं। मैं ते तुहानू उस रोशनी विच दस रहा जेड़ी रोशनी मेरे नबी ने मैनू दिती है, जेड़े कुरान ने रोशनी मैनू दिती है। मैनू नजर आ रही है, हर चीज समझ आ रही है। यही वो लश्कर है जेड़ा लश्कर महदी दी ताईद वास्ते निकलेगा ते ओ फलस्तीन दे विच भी इस्लाम दे झंडे गाड़ेगा। पता नहीं होवांगे कि नहीं होवांगे, लेकिन जड़ियां गल्लां करके चलिया वो बिल्कुल ठीक गल्लां ने, हकीकत ने। ये मेरे रब ने वादे कीते ने, ये दुआवां ने मजलूमा दियां। मेरे मौला
ہون تے ظلمہ دی انتہا ہو گئی ہے، ہون تے ظلم دے اینڈ ہو گئے نے، میرے مولا ہون حمایتی بھی دے تے ہون کی کر تائید بھی اتار، مددگار بھی اتار۔ پروردگار نے مددگار بھی بھیج دیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گورنر بھی مقرر کر دیا ہے، اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان تھے ان کی تائیدیں بھی کی ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیا ہے۔ یہ دعا رب نے قبول کر لی ہوئی ہے۔ اور میرے پروردگار نے فرمایا لڑائی تو کافر بھی کرتے ہیں، لڑائی تو مسلمان بھی کرتے ہیں، دونوں کی لڑائیوں میں فرق کیا ہے؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو بتوں سے ڈرنے والے نہیں، جو قبروں سے ڈرنے والے نہیں، جو زندہ مردہ سے ڈرنے والے نہیں، جو کسی اور چیز سے ڈرنے والے نہیں، ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کیدی راہ دے وچ۔ ہاں ہم نے اسلام کا غلبہ کرنا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے نافذ کرنا ہے، اس کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر لوگ بھی لڑائی کرتے ہیں، ہندو بھی لڑتے ہیں، سکھ بھی لڑتے ہیں، یہودی بھی لڑتے ہیں، عیسائی بھی لڑتے ہیں، یہ سارے بھی لڑائیاں کرتے ہیں، پر ان کی لڑائیوں کا راہ کیا ہے؟ فی سبیل الطاغوت، ایک ہی دی راہ چ لڑتے نے شیطان، طاغوت شیطان، اے شیطان نو او بے حیائی پھیلان واسطے، اسلام دا غلبہ مٹان واسطے، دنیا دے اتے ظلم تے زیادتیاں تے لوکاں نو مارنا تے قتل کرنا تے عزتاں نو پامال کرنا، یہ ہے ان لوگوں کی لڑائی کا مقصد۔ مسلمانوں کی لڑائی کا مقصد مظلوموں کی مدد ہے، دین کی سربلندی ہے، اور اپنے مسلمانوں کا دفاع ہے، یہ مسلمانوں کا مقصد ہے۔ اور کافروں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کفر غالب آ جائے، ہندوازم غالب آ جائے، سکھزم غالب آ جائے، اور کوئی اور کفر وہ غالب آ جائے، یہ کافروں کی لائن ہے۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تسی کتنا لڑنا ہے؟ اولیاء الشیطان، شیطان دے سجنا نال، کیڑے؟ بش، او دے ہواری، او دے نیٹو، او سارے، یہ رب حکم دے رہا ہے فَقَاتِلُوا، پس قتال کرو، اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ ان سے مقابلے کرو، ان سے مقاتلہ کرو، ان سے لڑائی کرو۔ میرے مولا کیسے کریں؟ ہم کمزور ہیں، اسلحہ پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے۔ میرے مولا ہر طرف سے تعداد میں، اسلحے میں، قوت میں، جنگی حالات میں ہر طرف سے کمزور ہیں، تو میرے مولا یہ شیطان کے ہواری تو بڑے تگڑے ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، ساز و سامان اور اسلحہ بھی پاس ہے، تے دنیا پوری ساری کی ہوئی ہے نال ہے، تے مسلمان حکمران بھی انہ دے نال نے۔ میرے مولا کیسے لڑائی کریں؟
فرمایا یاد رکھنا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھنا میری بات، شیطان کی تدبیر ضعیفہ کی ہوندی ہے، کمزور، ظاہراً تو بڑا نظر آتا ہے، ظاہراً تو ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، ظاہراً تو تعداد نظر آتی ہے، ظاہراً تو نیٹو فورس نظر آتی ہے، ظاہراً تو جتھے نظر آتے ہیں، ظاہراً تو ہیلی کاپٹر جہاز نظر آتے ہیں، ظاہراً تو بم نظر آتے ہیں، پر یاد رکھنا شیطان نے جو منصوبے بنائے ہوتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کے سامنے ٹک نہیں سکتے، وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مقابلے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ شیطان کی تدبیر کیا ہے؟ کمزور ہے۔ شیطان نے سب کو ساتھ لگایا ہے، نال لا کے تے آہد ہے آ جاؤ مقابلہ کرنا ہے، چھڑنا نہیں ہے نانو، آگے سب کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے، وہ شیخ نجدی کے روپ میں ہے، سراقہ کا روپ دھارا ہوا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے مقابلہ کرنا ہے، بالکل پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب میدان میں لے گیا ہے ادھر فرشتے اتر رہے ہیں، بدر کا منظر بنا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، او پچھو واضح مار دے رہ گئے نے، او جی کدھر چلے ہو، او مڑو تے صحیح نا، جہاں کتھے رہے ہو۔ ہن قرآن منظر بیان کردہ ہے، او شیطان نسدیاں نسدیاں آخدہ ہے انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں پیا ویکھنا وا او تسی نہیں ہوں پہ ویکھ دے، منو نظر آ رہے ہیں فرشتے تلواراں لے کے لتھی جاندے نے، تے میں نسن لگیاں، میں ہون کھلوندا نہیں، نال لے کے آیا تدبیراں۔ اب دیکھو نا، یہ جو آئے تھے افغانستان میں بڑے منصوبے لے کے آئے تھے، پاکستان کے ٹکڑے کرنے تھے انہوں نے، یہاں دھماکے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا، پر پتہ لگتا ہے کہ مالک اوپر موجود ہے، تدبیریں ساری ناکام ہیں۔ انڈیا نے اپنی اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کی تھی بھاگنے کے لیے، اس نے سوچا ہوا ساری زندگی اتھے رہنا ہے، پر رب نے منصوبوں کو کیا کر دیا ہے؟ فیل۔ ان کید الشیطان، شیطان کی یہ تدبیریں، ہم غلبہ ڈال لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمان کمزور کر دیں گے، ملک توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ ساری کیا ہیں؟ ضعیفہ، یہ سب کیا ہیں؟ کمزور ہیں، ان کی کوئی ویلی اور کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی ان آیات سے یہ سبق سامنے آیا کہ مسلمان جو قتال فی سبیل اللہ اس عنوان سے لڑتے ہیں، اس کی پہلی صورت یہ ہے اپنے وطن کے، اپنے دفاع کے لیے جہاں مسلمانوں پہ کافر حملہ کریں تو دفاع میں کیا کرنا ہے؟ لڑائی، تو وہ کیا کہلائے گی؟ قتال فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، مظلوم مسلمان ہیں، ان کی مدد کرنی ہے تو وہاں لشکر بھیجے ہیں، تو یہ بھی راہ کون سا ہوگا؟ قتال فی سبیل اللہ۔ دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے وہ حملہ کیا ہے، اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور دشمنوں کو سزا دینے کے لیے، تو یہ بھی تیسرا طریق ہے قتال فی سبیل اللہ۔ ان وجوہات کی بنا پہ یہ قتال فی سبیل اللہ جائز ہے، باقی جو اپنی لڑائیاں ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ میں نہیں آتی۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے قتال فی سبیل اللہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔